خاصہ جنید جمشید صاحب ہوتے رحمہ تعالی، جو ہاتھ جوڑ کر ویڈیو میں معافی بھی مانگ رہے ہیں، حالانکہ میرے نزدیک ان کی کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ جسے توہین کی کیٹیگری میں فال کیا جاتا۔ میں نے الحمدللہ ان کے دفاع کے اوپر اس وقت بھی لیکچر دیا تھا کہ الفاظ کے چناؤ پہ تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، تھیم پہ اختلاف نہیں ہے۔ اس سے زیادہ سخت آیات قرآن حکیم میں اور بخاری اور مسلم میں امہات المومنین سے متعلق موجود ہیں، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک گھرانے سے شریعت پوری امت میں جائے گی، آپ کی بیویاں بھی ڈسکس ہوں گی، آپ کی اپنی شخصیت بھی ڈسکس ہوگی، آپ کے اصحاب بھی ڈسکس ہوں گے، کیونکہ وہی تو رول ماڈل ہے امت کے لیے۔ اس شخص جنید جمشید نے ایک روایت پڑھی، روایت کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تمہیں پتہ چلے گا۔ تم آؤ سامنے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بخاری میں ہے کیا، اس کو پڑھا کس طرح جاتا ہے، لیکن میں تمہیں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، جنید جمشید نے باقاعدہ کرسی پر بیٹھ کر یہ جملے کہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے جملے میں اس نے کہا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضور سے توجہ چاہتی تھی۔ انگلش کا کیا جملہ بولا سر؟ اٹینشن۔ آپ انگریزی زبان جانتے ہیں، اٹینشن جو ہے یہ جو ٹرمز ہے یہ خوبی کے لیے آتی ہے، مذمت کے لیے آتی ہے؟ اٹینشن چاہنا، یہ اٹینشن چاہنا جو ہے یہ خوبی کی طرف ہے یا مذمت کی طرف ہے؟ مذمت کی طرف ہے، یعنی کسی کی توجہ چاہنا، کسی کی، یہ لفظ اٹینشن اگر آپ جملوں کے ساتھ دیکھیں، ہماری گفتگو ہوئی ہے، اٹینشن اگر آپ جملوں کے ساتھ دیکھیں تو یہ جملہ حضرت عائشہ کی شان نشانی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت عائشہ کے، اب یہ کہ یہ جملہ کہنا کہ حضرت عائشہ اٹینشن چاہتی تھی، چلیں آگے، تو وہ سر پر کپڑا لپیٹ کے لیٹ جاتی، اور پھر وہ واقعہ پورا انہوں نے ذکر کیا۔ سرکار نے کہا عائشہ اگر میں تیرا جنازہ پڑھاؤں تو وہ غصے میں اٹھی اور کہا کہ آپ دوسرے مردوں کے پاس جائیں، عورتوں کے پاس جائیں گے، یہی آپ چاہتے ہیں؟ چلو اگر آپ نے روایت بھی پڑھی تو میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا، روایت پر بات تو بحث میں ہوگی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے لوگوں نے جو قہقہ لگایا یہ آپ کے انداز پر لگایا۔ ہمارا اعتراض تبلیغی جماعت والوں کہ تمہاری ماں کا ذکر ایسا کوئی کرے، تم اپنی ماں کا ذکر ایسا کر سکتے ہو مائک پر؟ تمہاری ہزار مائیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خادمہ کی جوتوں کی خاک جو ہے نا، وہ تمہاری ماؤں کے سفید بالوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اما عائشہ اٹینشن مانگتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے چہیتی تھی، اٹینشن مانگتی تھی، اکثر بیماروں کے لیٹ جاتی تھی، اللہ کے نبی آتے تھے، پوچھے کیا ہوا، تیمارداری کرتے تھے، پوچھتے تھے، ایک دن سے اپنے سر کو لپیٹ کے لیٹ گئی، آہے کر رہی، اللہ کے نبی آئے، کیا ہوا عائشہ؟ بس سر پھٹ رہا ہے، بہت بیمار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے عائشہ، اسی بیماری میں اگر تیرا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی تیری جنازہ پڑھیں گے تو کتنی خوش قسمت ہوگی۔ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہوش سے سنیں، فرقہ واریت پر لعنت بھیجیں آپ، میں بات فرقہ واریت کی نہیں کر رہا، ام المومنین کی کر رہا ہوں۔ آیت تطہیر حسنین کے لیے بعد میں، سیدہ کے لیے پہلے اتری ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، میں نے عرض کیا حضور سے، یا رسول اللہ میں بچپن سے آپ کی خدمت میں ثواب اصال کرتا ہوں، آپ قبول کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں قبول نہیں کرتا، اور اس کی حضور رو کر، حضور کیوں؟ فرمایا میں وہ تحفہ قبول کرتا ہوں جو عائشہ کے گھر سے آتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ دعا کرنے میں سیدہ عائشہ کا نام ضرور لیا ہے، وہ عظیم خاتون جن کے لیے قرآن کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کے بارے میں قرآن حضور کہے کہ روئے زمین کی عورتوں پر میری عائشہ کو ایسے فضیلت ہے جیسے اعلیٰ کھانوں کے اندر شریعت کو فضیلت ہے۔ اب وہ جو مجمع ہنس رہا ہے، تمہارے انداز پر ہنس رہا ہے، یہ انداز جو ہے نا، یہ انداز اہانت والا ہے۔ روایت پر تو بعد میں بات کریں گے، اور سن اس بات، اور ہم تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرو، اس لیے کہ ہماری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ تم کمنٹس میں ہماری ماں کو بھی گالی دے دو تو ہم اسے برداشت کریں گے، لیکن تم نے سیدہ کا مذاق اڑا کر ہر مسلمان کی نیند اڑا دی ہے۔ خدا کی قسم مجھے نیند اس دن سے نہیں آ رہی ہے جس دن سے یہ جملے آپ اگر سنیں تو صحیح، سارا مجمع ہنس رہا ہے، اور مجمع جو ہنس رہا ہے وہ تاثر دے رہا ہے کہ سیدہ مکار تھی معاذ اللہ، العیاذ باللہ، توبہ۔ یہ اس مجمع سے ایک پیغام آ رہا ہے، کیونکہ سیدہ کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں، دیوارے وہاں تقریریں سنو آ کر، ایک بندہ ہنسنا تو کیا، یہاں آنسو گر رہے ہوتے ہیں، سیدہ کا ذکر ہو رہا ہوتا۔
ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آخری میں گفتگو ختم کرتا ہوں. جو جملہ آخر میں اس نے نکالا ہے, ویڈیو بھی ہمارے سے لے جائے, جملہ آخر میں اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کی صحبت میں رہ کر بھی عورت نہیں بدلتی. یہ جملہ میں پوچھتا ہوں, تم شیعوں کی گردنیں کاٹتے ہو, ہاں یہ جملہ اگر شیعہ کہے تو کافر ہے. میں پوچھتا ہوں تمہاری جماعت کے بندے نے یہ بات کر لی کہ نبی کی صحبت میں رہ کر بھی عورت نہیں بدلی, یہ عورت کون سی ہے؟ تیری ماں نہیں بدل سکتی. سیدہ تو وہ ہے جس کی پاکیزی کے لیے قرآن اترتا ہے. میں کہتا ہوں فرقہ واریت پر لعنت بھیجیے. میں آپ کو حضور کی اس فرمان کے, مجھے بتائیے سرکار کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اس یہ جملہ کہنا. میں پھر عرض کرتا ہوں, آپ دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث شیعہ کوئی بھی ہو, میں کہتا ہوں اس نظریے سے سنیے اس بات کو جو سیدہ کی عظمت کا قائل ہے کہ سرکار قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. سیدہ ام سلمہ تو حضور کی بیوی ہماری ماں ہے. انہوں نے ایک دفعہ حضور سے روک کر کہا کہ حضور آپ عائشہ کی طرف جا رہے ہیں. سرکار ناراض ہو گئے, سرکار اپنی اہلیہ سے ناراض ہوئی. فرمایا تم نے یہ بات کیوں کی؟ میرے دل کو عائشہ کے لیے چھوڑو. میں پوچھتا ہوں یہ جملہ جب حضور کی قبر شریف میں فرشتوں نے پڑھا ہوگا اور کہا ہوگا کہ ایک جنگلی خنزیر بھٹکتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہے اور آپ کے منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ عائشہ آپ کی صحبت میں رہ کر بھی بدلی نہیں. میں تبلیغیوں شرم کرو. اب پھر کہوں گا اگر تم نہیں شرم کرتے تو تم پر بھی لعنت, تمہاری جماعت پر لعنت. اس لیے کہ یہ جان ہمیں تم جیسے کتوں سے ڈرنے کے لیے نہیں دی گئی, اہل بیت اور ازواج مطہرات کے ناموس کی حفاظت کے لیے دی گئی ہے. اب میں نے یہ بات, آپ مسلمان ہیں, مسلمان ہو کر, ایک نیوٹرل مسلمان ہو کر, لوگ کہہ رہے ہیں فرقہ واریت نہیں, تو میں نے کہا فرقہ واریت کی طرف بلا کون رہا ہے؟ میں تو اصل چیز کی طرف بلا رہا ہوں. اس چیز کو آپ محسوس کریں کہ یہ جملہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے. اور اب میں بولتا ہوں تو نے ہماری ماں سیدہ کو کہا ہے تو میں نے تیری ماں کو کہا اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آ کر بات کر, سامنے آ کر بات کر. تیرا کوئی مناظر آ کر بات کرے, خدا کی قسم منابی ہوگا اور بیچ میدان میں چھوٹے بچوں کو لاؤں گا اور مباہلہ بھی ہوگا. جو غلطی پر ہوگا ودن ایک ہفتے کے اندر وہ لعنت کا شکار ہوگا. میں صرف اس پر نہیں مباہلے کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ کھلے میدان کے ساتھ مجھ سے مباہلہ کرو. میں اپنی سید زادیہ بیٹیوں کو لے کر آؤں گا, اپنے گود کے بچے کو لے کر آؤں گا اور کہوں گا کہ جو غلطی پر اس پر خدا کی لعنت ہو. دنیا دیکھے گی پہلے بھی خدا نے امت کو سید عائشہ کی چادر کے صدقے بچایا ہے, آج بھی مظفر شاہ کو سید عائشہ کی چادر کا صدقہ ملے. یہ گستاخی, یہ جملے اگر شیعہ کہیں تو کافر ہیں, شیعہ کہیں تو, اور یہ کچھ بھی کہتے رہیں, یہ کچھ بھی کہتے رہیں. یہ جملہ سید عائشہ کے لیے گالی ہے کہ نبی کی صحبت میں رہ کر نہیں سدھری. کیا نہیں سدھری؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کیا نہیں سدھری؟ امام راضی لکھتے ہیں, توجہ اور غیرت اور غم اور غصے میں اس بات کو سنیے. امام راضی لکھتے ہیں کہ فرمایا محبوب یوسف پر الزام لگا تو زلیخا کے گھر کا چھوٹے بچے نے گواہی دی. مریم پر تہمت لگی تو گود کے عیسیٰ نے گواہی دی. تیری محبوبہ پر تہمت لگی تو دنیا والے نہیں عرش والا رب گواہی دے گا. دنیا والوں نے گواہی بھی دی تو ایک جملوں میں رب نے پارسائی عائشہ کی بیان کی تو 18 آیتوں کے اندر